ناظرین اکرام، میں آپ کا میزبان محمد اعظم راؤ، میں اس سوال و جواب کے سیشن میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں، آج ہمارے معاشرے میں چاروں طرف اختلافات ہیں۔ اس وجہ سے ہم آج بہت کمزور ہیں۔ بھائی بھائی کا اختلاف، بہن بہن کا اختلاف، باپ بیٹے کا اختلاف، ایک دوست سے دوسرے دوست کا اختلاف۔ تو میں نے سوچا اختلافات کی کچھ تو وجوہات ہوں گی، تو میں نے اپنے دوست مولانا حسین احمد کاظمی کو یاد کیا۔ تو آئیے جانتے ہیں اختلافات کی وجوہات۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ میرے پیارے بھائی، اختلافات چاروں طرف ہیں، اور مسلمان سب سے زیادہ آج اگر کمزور ہیں تو اختلافات کی وجہ سے ہی ہیں۔ جب تک مسلمانوں میں اتحاد تھا تو سرداری ان کے پاس تھی، اور جیسے ہی ان میں اختلافات بڑھے تو سب کچھ ان سے چھن گیا۔ آپ کا سوال بہت ہی عظیم ہے۔ آپ نے سوال کیا مجھ سے کہ اختلافات کی کچھ وجوہات بیان کیجئے۔ اختلافات کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے چند میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی وجہ یہ ہے اختلاف کی کہ دین سے دوری۔ جب انسان کے پاس دینی تعلیمات نہیں ہوتی تو وہ اختلاف کرتا ہے، کیونکہ اتحاد کی دعوت دین دیتا ہے اور دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے سب سے پہلے کہ انسان کے پاس دینی تعلیمات ہوں۔ اگر ہوں گی تو انشاءاللہ پھر وہ اختلافات نہیں کرے گا۔ دوسری چیز ہے نفس پرستی۔ انسان جب کسی اللہ تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر اور اپنے نفس کی پرستش اور اس کی بات ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اختلاف جنم لیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ نفس پرستی کو چھوڑا جائے۔ اگر نفس پرستی کی جائے تو یاد رکھنا اختلافات بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں، کیونکہ نفس کچھ اور کہے گا اور اللہ کے پیغامات کچھ اور کہیں گے، انسان کی خواہش کچھ اور کہے گی اور سامنے والے کی خواہش کچھ اور کہے گی، تو اختلاف جنم لیں گے۔ تیسری وجہ ہے ضد۔ بہت سارے کام ضد کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں، یا عناد دشمنی کی وجہ سے۔ تو یہ دونوں چیزیں بھی اختلاف کو جنم دیتی ہیں۔ آپ اپنے دل سے ضد نکال دیجئے، تھوڑی سی نرمی اختیار کر لیجئے، اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ دشمنی نکال کر محبت استعمال کر لیجئے، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے ضد اور عناد اختیار کیا تو اب یقینی طور پر اختلاف جنم لے گا۔ ایک اور چیز ہے حسد۔ جب انسان کسی کی عزت اور شہرت کو نہیں اپنے آپ کو تسلیم کراتا تو پھر اس کے خلاف اختلاف کھڑا کرتا ہے، اور یہ اختلاف اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس کی ہر بات غلط لگتی ہے۔ اس سے معلوم کیا جائے آدمی کیسا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے حسد کی وجہ سے اس کی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہے۔ تو ایک چیز حسد بھی اختلاف کی بنتی ہے۔ پانچویں چیز ہے نظریاتی اختلاف۔ یہ ہو سکتا ہے کسی کا کسی کے مزاج کے ساتھ نہ ملنا، یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ کسی کا کسی کے نظریے سے نہ ملنا، یہ ہو سکتا ہے، اور یہ میں جائز بھی مانتا ہوں۔ لیکن نظریاتی اختلاف کب تک جائز ہے؟ جب تک تمہارا یہ اختلاف انتشار کی روح اختیار نہ کرے، جب تک یہ نظریاتی اختلاف تمہارا کسی اختلاف کو جنم نہ لے جو فساد کا ذریعہ بنے، تب تک جائز ہے۔ لیکن اگر یہ نظریاتی اختلاف تمہاری یہ سوچ کسی فساد کو یا کسی انتشار کو یا کسی بڑی تکلیف کو یا کسی معاشرے کے کسی بڑی مصیبت کو جنم دے دیتی ہے، تو اب یاد رکھنا یہ اختلاف حرام ہو جاتا ہے۔ بالکل یہ نظریاتی اختلاف بالکل جائز نہیں رہتا۔ چھٹی چیز ہے تشخص۔ انسان
اپنی ایک الگ پہچان چاہتا ہے۔ رنگ کے اعتبار سے لوگوں نے الگ نشان بنائے، لباس کے اعتبار سے، وضاقتہ کے اعتبار سے شخصیت بنانی چاہیے۔ تو ایک وجہ اختلاف کی تشخص بھی بنتی ہے کہ میں الگ ممتاز نظر آؤں، بہت سے میرا خاندان الگ نظر آئے، میرے بیٹے الگ نظر آئیں، میرا فرقہ الگ نظر آئے، میری پہچان ہو، میرا جھنڈا یہ ہو۔ تو ایک چیز تشخص بھی اختلاف کی وجہ بنتی ہے۔ ایک اور چیز ہے احساس برتری، انسان کو اب بڑا بنا کے پیش کرنا۔ یہ دور ایسا چل رہا ہے کہ ہر انسان قائد بننا چاہتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو قائد اعظم تسلیم کراتا ہے، ہر انسان اپنے آپ کو علامہ تسلیم کراتا ہے، جبکہ بالکل غلط ہے۔ کیونکہ احساس برتری جو ہے یہ اختلاف کو جنم دیتی ہے۔ میں کچھ ہوں نہیں، لیکن بس اپنے آپ کو بڑا بنانے کی پیش میں بڑے بڑوں کو میں نے پیچھے چھوڑ دیا، انہیں نہ مانا، ان کی باتوں کو تسلیم نہ کیا کہ آپ کیا ہیں، میری رائے یہ ہے، میں ایسا ہوں۔ تو احساس برتری، بڑا بننا جو ہے یہ نہایت غلط ہے۔ کوشش کرنی چاہیے قرآن اور سنت کے اصولوں پر عمل کرنے کی، پھر اللہ عزت دیتا ہے، لیکن انسان خود اپنے آپ کو عزت دلائے، یہ بھی اختلاف کو جنم دیتی ہے۔ ایک اور چیز ہے رسم و رواج پر اتنا اصرار کرنا، اتنا ضد کرنا کہ اس سے ہٹے ہی نہ، اور یہ اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ کبھی کبھی یہ رسوم اور رواج یہ کفر کو جنم دے دیتی ہیں، اور یہ اختلاف کی بڑی وجہ بن جاتی ہیں۔ ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے اختلاف اسی بات پہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں تمہارے رسم و رواج کو نہیں تسلیم کرتے، دوسرا کہتا ہے ہم اسے تسلیم کرتے ہیں۔ تو بس جس نے کہا میں تسلیم نہیں کرتا تو معلوم ہوا کہ یہ رسم و رواج اختلاف کی وجہ بن گئی۔ کوئی کہتے ہیں آپ کے فرقے میں یہ باتیں موجود ہیں، ہماری فرقے میں نہیں۔ ارے بھائی فرقے نہیں ہیں، قرآن و حدیث جو پیغام دے دے اسے مان لو، اختلاف ختم ہو جائے گا۔ نہیں کہ تمہارے امام نے یہ بات کہہ دی میں نہیں مانوں گا۔ تو یہ بھی ایک رسم و رواج، بدعات بھی اختلاف کی وجہ بنتی ہے، اور نہایت ہی حل ان کا جو ہے وہ قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ تو ہمیشہ جو چیز بھی اختلاف کی طرف لے جاتی ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے خوش فہمی اور خوش خیالی۔ انسان ایک خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ بس جو بات میں نے کہتی وہ صحیح ہے، اور میری بات سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ جو میں نے نماز پڑھی وہ قبول ہوئی، اور جو تو نے پڑھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ جو میں نے عمل کیا وہ تو قبول ہے، جو تو نے عمل کیا وہ قبول نہیں ہے۔ کہا یہ بھی اختلاف کی وجہ بنتی ہے کہ انسان خواہ کی خوش فہمی میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو صحیح سمجھتا ہے، اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، اپنے آپ کو متقی، پرہیزگار، دیندار سمجھتا ہے، دوسرے کو نہیں سمجھتا۔ تو یہ خوش فہمی بھی اختلاف کی وجہ بنتی ہے۔ تو اس خوش فہمی میں سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ ایک اور چیز ہے شخصیت پرستی۔ اسلام نے بھی اس کا بائیکاٹ کیا۔ اسلام نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اس چیز کی اطاعت کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اللہ نے نازل کی ہے، تو کہتے مَا أَلْفَيْنَا عَنْهِ آبَاءَنَا، آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی بات بتائی جائے۔ تو جو شخصیت پرستی ہے یہ بھی اختلاف کی وجہ بنتی ہے، تو ہمیں اس سے بھی بچنا چاہیے۔ آخری چیز جو ہے اختلاف کی وہ ہے عصبیت اور تنگ نظری۔ تنگ نظری کسے کہتے ہیں؟ چھوٹی سوچ کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وسیع القلب بنا کر بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا تھا کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، یا کسی گورے کو کسی کالے پر، یا کسی کو بھی فوقیت نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں جو عزت اور اکرام ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ تو اس لیے ہمیں تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔